آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت، سورہ کوثر پڑھنے کی فضیلت، سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھنے کی فضیلت۔ اس ویڈیو کے اندر آج میں بتاؤں گا آپ کو کئی سورتوں کو پڑھنے کی فضیلت، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگ سنیں سورہ فاتحہ، جس کو ہم سورہ شفا کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں بیمار ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، ہم نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں کھائیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کریں، یا پھر اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اس طرح سے اسے روزانہ پلاتے رہیں، یعنی کہ اس پانی پر سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ کو دم کر کے اس پانی کو اس مریض کو پلاتے رہیں اور اس مریض پر دم کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوا وہ کھا رہا ہے اس دوا کو بھی کھائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی بیماری سے شفا حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک میں حکمت ہے۔ تو آپ لوگ سورہ شفا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں اور اس مریض کو دم کیا ہوا پانی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا حاصل ہوگی۔ اب دھیان سے سنیں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت۔ آپ لوگ اس سورہ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو روزانہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ جائز مراد ہوگی، انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ اس کو کتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 21 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 129 مرتبہ۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ جائز مراد ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مراد کے لیے، یا آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار ہے، کاروبار ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں کسی طرح کی کوئی پریشانی و دقت آ رہی ہے، آپ کی دکان ہے، دکان ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، تو آپ لوگ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اس سورہ کو گھر کا کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ مائیں بہنیں، گھر کا کوئی بھی شخص ہو، وہ کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اپنی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے گھر کا کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے۔ اب دھیان سے سنیں سورہ فلق و سورہ ناس پڑھنے کی فضیلت۔ بہت سے لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر شیطان کا سایہ ہے، یا ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، رات میں ہمیں عجیب عجیب خواب دکھائی دیتے ہیں، ڈراونے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ فلق ہے اور یہ سورہ ناس ہے، تو ان دونوں سورتوں کو آپ لوگ صرف 3 مرتبہ پڑھ کر سویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو سویا کرتے تھے تب آپ 3 مرتبہ سورہ فلق و 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ کر سویا کریں گے تو فرشتے رات بھر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کسی بھی طرح کی پریشانی و دکھ تکلیف میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شیطان کے شر سے بچے رہو گے، اور جن لوگوں کو برے خواب آتے ہیں یا ڈراونے خواب آتے ہیں تو اس طرح کے خواب انہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو آپ لوگ صرف 3 مرتبہ جب بھی رات کو سویا کرو، سونے سے پہلے آپ لوگ وضو کر کے ضرور سویا کرو۔ وضو کر کے سونے کے بعد، یعنی کہ جب آپ وضو کرو، وضو کر کے آپ لوگ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آپ 3 مرتبہ سورہ فلق و 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لو،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے شر سے بچے رہو گے، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت، دکھ تکلیف سے محفوظ رہو گے۔ آپ دھیان سے سنو، سورہ کوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ کوثر ہے۔ اب دھیان سے سنیں سورہ کوثر کو پڑھنے کی فضیلت، یعنی کہ جو بھی صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ قرآن کے پارہ نمبر 30 میں ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، عام کا پارہ ہے، قرآن کا پارہ نمبر 30، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کے پارہ نمبر 1 میں ہے۔ قرآن میں جب آپ قرآن کو کھولو گے تو شروع میں ہی سورہ فاتحہ ہے۔ ویسے ہر کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ ویسے ہر ایک شخص کو، ہر ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے پارہ نمبر 1 سے، اور جو میں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر جو آپ کو بتائی ہے وہ قرآن کے پارہ نمبر 30 میں ہے۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ روزانہ کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرو۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو آپ لوگ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھ لیا کرو۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے مرتبہ بھی پڑھ سکو، اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ 10 مرتبہ پڑھو، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ کے پاس وقت ہے پڑھنے کے لیے آپ اس کو پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت ہی ثواب ہے۔ آپ اس کو پڑھو گے، اس کو پڑھنے سے آپ کو تمام نیکیاں ملیں گی، اس کو پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی و رزق میں برکت ہوگی۔ تو آپ لوگ کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو آپ لوگ جب اپنے گھر میں آیا کرو، یعنی کہ جب آپ لوگ اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے سمے سب سے پہلے آپ اپنا سیدھا پیر گھر میں رکھ کے داخل ہو، اس کے بعد آپ لوگ سلام کرو، یعنی کہ جب آپ گھر میں گھسو تو نبی کی سنت ادا کرو، سب سے پہلے آپ لوگ سلام کرو۔ گھر میں چاہے کوئی شخص ہو یا نہ ہو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی شخص نہ ہو تب ہم سلام کریں یا نہ کریں، تو آپ جب گھر میں داخل ہو، سیدھا پیر رکھ کر آپ گھر میں داخل ہو، سب سے پہلے آپ لوگ سلام کرو۔ سلام کرنے کے بعد آپ لوگ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یعنی کہ یہ والی سورہ جو ہے سورہ اخلاص، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ آپ لوگ اس کو 3 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ تو آپ لوگ گھر کا کوئی بھی شخص جب بھی گھر میں آیا کرے تو اس طرح سے ضرور کیا کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جس کو کرنے سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور کیا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان مومن پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، تو آپ لوگ سب سے پہلے فرض نماز کو ادا کرو۔ آپ لوگ جب فرض نماز کو ادا کرنا شروع کر دو گے، یعنی کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خود بخود برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہر طرح کی پریشانی، دکھ تکلیف و مصیبت سے بچے رہو گے۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر کسی بھی عمل و وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے ہی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس ویڈیو کے لاسٹ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وقت پر نماز ادا کرو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو تاکہ یہ معلومات، دینی معلومات دوسروں تک پہنچے، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ شام کو 5 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین، اللہ حافظ، شب